إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، انسان دنیا میں ایک محدود وقت لے کر آیا ہے، اور جب انسان نے محدود وقت دنیا کے اندر گزارنا ہے تو پھر قیامت میں اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ جو زندگی کی نعمت میں نے تمہیں دی تھی تم نے اسے کیسے گزاری۔ اس وقت میں ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، رہنا بھی ہے، لیکن کمانے، سونے، کھانے، رہنے کے لیے تو دنیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے کچھ چیزیں محدود کی گئی ہیں۔ مثلا ہر چیز نہیں کھانی، حلال کھانا ہے، ہر چیز نہیں کمانی، حلال کمانا ہے، اور ہر وقت نہیں سونا بلکہ عبادت کے وقت میں جاگنا ہے۔ پتہ چلا سونا آرام دہ ضرور ہے لیکن عبادت کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایسے مال و دولت کمانا جائز ہے لیکن حرام مال کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح زندگی میں انجوائے کرنا ضرور ہے لیکن شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی محدود زندگی میں اللہ کے احکامات اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کر لیں، ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں زندہ کر لیں تو ہوگا وہی کل قیامت کے اندر جو ہم چاہیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں اللہ کی چاہت تو پوری ہوگی، ہم اپنی محنت میں تھک جائیں گے، اپنی چاہت نہیں پا پائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے جو بندہ دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اسے آخرت میں اس کی چاہت والی زندگی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ لوگو مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی نا وہ ابھی پیدا ہی ہو رہی ہوگی، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، تمہیں عطا پہلے کر دیا جائے گا۔ اور جس چیز کی تم مانگ کرو گے، تمہیں نیڈ ہوگی، تمہاری ریکوائرمنٹ ہوگی، ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، طلب ہوگی، وہ تم طلب کرنے لگو گے اور تمہارے ہاتھوں میں چیز پہنچ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا یہ کیوں ملے گا؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا جس اللہ نے گناہ کو مغفرت کر کے، معاف کر کے رحمت والی زندگی دینی ہے، یہ اس رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ دنیا محدود ہے، چند وقتوں کے لیے، چند سانسیں ہیں، اور گنی ہوئی سانسیں ہیں۔ کتنی سانسیں لینی ہیں؟ گنے ہوئے دھڑکنے ہیں دل کی، کتنی دفعہ دل نے دھڑکنا ہے؟ شمار کنندہ ہماری نبضیں ہیں جو چل رہی ہیں، اتنی دفعہ چلنا ہے، بس اس سے زائد نہیں چل سکنا۔ تو ہم کیوں نہ یہ زندگی اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں؟ یہ زندگی دار الامتحان ہے۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ کام سے مراد اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنا، اور قبر آرام کا معنی کہ جب عمل کر کے آؤ گے تو قبر میں اچھی زندگی پاؤ گے، اور آخرت انعام کا معنی کہ تمہیں آخرت میں درجے ہی درجے ملیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند دنیا کی باتوں کی وجہ سے، دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم ایک جملہ کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں یوں کروں گا تو؟ بھائی لوگوں کو چھوڑو، تمہارے یہ روزانہ کے فرشتے جا کر اللہ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے یہ دیکھیں۔ لوگ کچھ ہی نہیں کہیں گے، لوگ آپ پر مٹی ڈال کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ہٹ جائیں گے۔ کس نے کیا کہنا ہے؟ بظاہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان ایسے بندوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے کہ میرے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ بھائی یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہم تھوڑا سا دن میں ایک وقت نکالیں، چاہے 5 منٹ کا کیوں نہ ہو، اس وقت صرف تنہا بیٹھیں، نہ موبائل اپنے پاس رکھیں، نہ کوئی بندہ اپنے پاس رکھے، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر اپنے دل سے پوچھیں کہ تو دنیا میں صرف کھانے پینے اور جاگنے سونے اور انجوائے کے لیے آیا تھا؟
تو پھر جانور اور تیرے درمیان فرق کیا ہے؟ جانور اور تیرے درمیان فرق کیا ہے؟ جانور بھی تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، زندگی انجوائے بھی کرتا ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں، جانور کی بیوی بھی ہے، جانور کے ماں باپ بھی ہیں، جانور کا خاندان بھی ہے، نہیں ہے خاندان؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور کسی غیر جانور کی طرف اپنی شہوانی نظر دیکھے؟ وہ اپنی جنس کو تلاش کرتا ہے، گویا اس کی شادی بھی اپنی فیملی میں ہو رہی ہے۔ تو میرے اور اس میں فرق کیا ہے اگر میری بھی یہی ساری چیزیں ہوں جو اس میں ہوں؟ بھائی میری دنیا میں آنے کا مقصد گھر سے دل لگانا نہیں ہے، کاروبار سے دل لگانا نہیں ہے، بیوی بچوں میں دل لگانا نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، بس یہ دل میں رکھ لیں۔ اس کے بعد دنیا میں رہیں، بیوی بچوں کی محبت میں رہیں، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی میں رہیں، دنیا کے کمانے میں رہیں، کوئی نہیں ڈاؤٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بندہ سمجھا لے بھی تو اللہ کے لیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دنیا کو سامنے رکھیں گے۔ آج ہم دنیا میں ایک بندے نے کوئی بات کر دی، لڑنا شروع کر دیتے۔ میں آپ کو امام زین العابدین رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ شہزادے اور وہ بیٹے ہیں جو کربلا کے واحد غازی ہیں۔ ان کے علاوہ کربلا میں سادات کا کوئی فرد نہیں بچا تھا، فرد سے مراد مرد۔ یہ سید السادات ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، حضرت حسین کا بیٹے، اور اس بیوی سے ہے جس کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین کو دیا تھا، امام زین العابدین۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے گزرتے ہوئے برا بھلا جملہ کہا، یار امام زین العابدین کے لیے جو نسلاً سید ہے، اولاد علی، اور جس کی رگوں میں خون نبی دوڑتا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے ایسا جملہ کہا نا کہ ساتھ والے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو سبق دے دیا۔ اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی جو تو باتیں کہہ رہا ہے نا، اگر میں پل صراط سے صحیح طور پہ پاس ہو گیا اور میں نے پل صراط کراس کر کے جنت اپنے نام کر لی، مجھے تیری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہتا پھر، اور اگر میں پل صراط سے نہ گزر سکا تو پھر میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ کیسی آسانی سے اس بندے نے غصے کو یوں نمٹا دیا، اور آج یہاں مرجی ختم کر دی جاتی ہے چھوٹی سی بات پر۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے، اور ہماری ترتیب دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کو ایک سوال درپیش ہوا تو اس نے بڑے بڑے درباری مولویوں سے پوچھا، لیکن اس کو سیٹسفائیڈ اور مطمئن کوئی نہ کر سکا۔ کیوں بھائی؟ اسے وہ جواب چاہیے تھا جس سے بادشاہ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو اسے کسی نے کہا کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، وہاں ایک تابعی رہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے شاگرد امام ابو حازم رحمہ اللہ۔ کہا جی ہاں۔ کہا ان کے پاس جا کر اس بات کو پوچھ لینا۔ تو یہ بادشاہ وقت وہاں گیا اور اس ولی اللہ کے دربار پہ پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے، آپ حل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نظریہ ہے کہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہا جی بالکل۔ کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے۔ کہا جی بالکل۔ کہا اس کے بعد بھی، ایمان رکھنے کے باوجود بھی ہم دنیا کو ویلیو کیوں دیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بھی ایک سوال کا جواب دے دیں تاکہ آپ کے جواب کو میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے سوال کا جواب بن جائے۔ تو بادشاہ قدرے پریشان ہوا، کہا اچھا چلو پہلے آپ بھی پوچھ لو کیا سوال ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دو گھر ہوں، ایک گھر شہر میں ہو، ایک جنگل میں ہو۔ آپ شہر والے گھر پر محنت کریں، رنگ روغن کریں، اس زمانے کی جو لائٹس ہوتی تھی سب کچھ کرائیں، خوبصورت بنائیں، اس میں تمام چیزوں کی سہولیات رکھ کے اس گھر کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، ہر طرح کی سہولت ہو۔ اور جو دوسرا گھر ہے تمہارا، نہ کبھی جھاڑو دینے وہاں کوئی جائے، نہ اس کی رکھوالی والا کوئی ہو،
نہ اس کی صفائی والا کوئی ہو، نہ اس کے رنگ روغن والا کوئی ہو، گھر وہ آپ کا ہی ہے، یہ بھی آپ کا ہے، دونوں آپ کے نام پہ ہیں۔ آپ جب سفر سے واپس آئیں گے تو آپ کیا چاہیں گے؟ میں کس گھر میں جا کر رہائش اختیار کروں؟ بولیں گے یہ تو کوئی سوچنے کی بات ہے، یقینی طور پہ میں اس گھر میں آؤں گا جس گھر پر میں نے محنت کر کے خوبصورت بنایا۔ کہ وہ آپ کا نہیں ہے، اس پہ آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ کہ جی ہوا ہے۔ تو کہا آپ کے نام پہ نہیں ہے؟ کہا نام پہ ہے۔ تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا رہنے کی جگہ فائدہ، وہاں تو جنوں کا ہوا ہے، کوئی رہتا وہاں ہے نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیا میں نے تکلیف پہ خود کو ڈالنا ہے؟ تو کہا یہی جواب آپ اپنے سوال کا لے لیں کہ ہمارا ایک گھر دنیا کا ایک آخرت کا ہے، ہم جتنی محنت کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، جتنی کمائی کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، جتنی تگ و دو کر رہے ہیں دنیا پہ لگا رہے ہیں، اچھائی یہاں، خوبصورتی یہاں، بہتر یہاں، نہ آخرت کا کوئی عمل کیا، نہ آخرت کی کوئی نیکی بھیجی، نہ ما قدمت انفسکم کہہ کر آخرت میں کوئی اعمال بھیجے، نہ آخرت کے گھر پہ محنتیں ہیں، نہ نوافل ہیں، نہ تسبیحات ہیں، نہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، نہ معاملات ہے۔ ہم نے دنیا کو اچھا کیا، آخرت میں گالیاں دے کر بھیج رہا ہوں، گناہ کر کے بھیج رہا ہوں، خطا کر کے بھیج رہا ہوں، گانے سن کے بھیج رہا ہوں، نافرمانی کر کے بھیج رہا ہوں، بد نظری میرے اندر، باقی معاملات میرے اندر، بہن بھائی کا حق میں نے کھایا، ماں باپ کا حق میں نے کھایا، اولاد بیوی کا حق ہم نے کھایا، یہ سب کچھ وہاں بھیجا تو وہ کانٹے دار گھر بنا اور یہ باغ و بہار والا گھر بنا، تو کس کا جی چاہے گا کہ دنیا چھوڑ کے آخرت چلا جاؤں؟ بادشاہ کے چہرے سے ایک عجیب رنگ آیا، اس نے کہا واقعی اب میرا دل کہتا ہے کہ یہ جواب وہ ہے جس سے میں مطمئن ہوں۔ میرے دوستو، یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کام ایسا بھی کریں جو آخرت کے لیے ہو، کوئی محنت ایسی بھی کریں جو آخرت کے لیے۔ میں اس دن کمیٹی گراؤنڈ علی پور میں مظفر گڑھ میں ختم نبوت کانفرنس سے گفتگو کر رہا تھا، بڑا نوجوانوں کو بہت بڑا مجمع تھا۔ میں نے ان نوجوانوں سے کہا، میں نے کہا آپ کی جیب پہ موبائل ہے، آپ پیکج لگاتے ہیں، آپ جی بیز استعمال کرتے ہیں، کوئی پیکج انٹرنیٹ کا ایسا بھی لگاؤ کہ جس پہ کوئی گانا نہیں سنیں گے، وہ سارے کا سارا حضور کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہوگا، اس میں نعت شیئر کروں گا، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کی باتیں، اس میں بیانات، اس میں دینی باتیں۔ کوئی ایک پیکج ایسا لگا کے بھی ہفتے میں چلو نا یار، ویکلی پیکج میں صرف گناہ کے کام ہی کر لیں۔ تو میں آپ کو بھی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ کو کہہ کر دراصل اپنے آپ کو مخاطب ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کام ایسے کر لینے چاہیے جو آخرت کے لیے، اور ہمارا دل کہے، دنیا میں نہ کہو، دل کہے کہ واقعی یہ کام تو نے آخرت کے لیے کیا۔ کوئی نیکی تو ایسی کر لینا، کوئی تو کر۔ آج ہم دنیا پر اچھائیاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سناؤں، دنیا پر محنت، دنیا پر ترجیح، آخرت کو چھوڑنا، میں نے یہ منظر بہت جگہ دیکھا ہے، لیکن ایسا کم دیکھا ہے کہ جس کو موقع میسر آئے اور وہ اپنا پیسہ، اپنی مال و دولت ایسا دین پر لگا دے کہ آخرت میں اجر لے لے۔ میں آپ کو ایک شخص کا، چلو میں نام لے دیتا ہوں، میں اپنے سسر صاحب کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، مولانا عبدالرحمن صاحب کا۔ میں نے انہیں دیکھا، انہیں پینشن ملی، ایک سرکاری ملازم کی پینشن ہی ہوتی ہے جس پہ اس نے اپنا پورا نظام سیٹل کرنا ہے نا، آخری میں وہ پینشن ملی اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اس پہ حج تو فرض ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی حج تو فرض ہے۔ اب اس بندے نے آخرت کے معاملات بھی تو اپنے طے کرنے ہیں نا۔ آپ جانتے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب کے بیٹے ڈی اے خان کی بڑی شخصیت ہے، کہنے لگے جی حج فرض ہے۔ میں نے کہا جی میں بھی، کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اس بندے نے اپنا سارا پیسہ حج پہ لگا دیا۔ میری ساس صاحبہ جو عالیہ ہیں ان کی، وہ کہنے لگے جی میرے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، پینشن آپ کو ملی ہے، لیکن احسان میرے پہ بھی کرے، مجھے بھی لے جائے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس شخص کی اس نیکی پر مجھے حیرت ہوتی، سارا پیسہ اس پہ لگا دیا، آقا ہم دونوں حج کرائیں گے۔ چھوڑو یار، اللہ دے گا آخرت۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا بھائی۔ اصل تو قبر ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی پہ کیا کریں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج پر آئے نا، حقوق ادا کیے ہوئے اس نے، اور باقی جو گناہ ہے نا، اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا یہ حج کے بعد یہاں سے جائے گا تو رجا کیوم ولدت ہو امہ، ایسے جا رہا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا اور گناہوں سے پاک ہے۔
یار دنیا کی دولتیں لگ جائیں، دنیا کی اچھائیاں لگ جائیں، دنیا کی بہتریاں لگ جائیں، لیکن آخرت کا یہ سکون مل جائے تو کیا بات ہے۔ ہم آخرت کی بات کر کے کانپ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جہاں میں نے قبر آخرت کی گفتگو شروع کی، میں ایک بار خواتین میں قبر آخرت کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، عورتیں ایک طرف تھی، مجمع عورتوں کا زیادہ تھا، مردوں کا کم تھا، خواتین اجتماع تھا۔ مجھے پرچیاں لکھی ہوئی آنا شروع ہو گئی عورتوں کی طرف سے کہ مولوی صاحب قبر کو چھوڑو، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم رات کو سوئیں گے کیسے؟ آپ بتائیے، قبر کی بات نہیں کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کیا فائدہ؟ کیا ہم آخرت میں جوابات دیں گے؟ اوے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو بناؤ۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے نا اور اس کے بعد نیکیاں کی، حضور پاک کو راضی کیا، اللہ کی رضا حاصل کی، اور ایسی رضا حاصل کی کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہے نا، تو اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے، فرمایا قبر میں یوں ہوگا، فرشتے یوں پوچھیں گے، سوالات یوں ہوں گے۔ حضرت عمر سنتے رہے، آخرت کی بات پہ روتے رہے، اللہ کے جلال پہ روتے رہے، لیکن جب فرشتوں کی سوال کی سختی آئی نا تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا ایمان اور ہماری عقل قبر میں سلامت ہوگی؟ فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے فکر نہیں ہے، پھر میں فرشتوں سے نمٹ لوں گا کہ تم اللہ کے نمائندے ہو تو ہم بھی اللہ کے نمائندے کے نمائندے۔ کیا جملہ ہے یار، کیا آخرت کی بات ہے۔ یہ ایمانی طاقت کی بات ہوتی ہے، یہ ایمانی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی امتحان دینا پڑ جائے نا اور کسی کتاب سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اگر ہمیں کتاب ازبر ہو تو بندہ امتحان میں نہیں ڈرتا، اسے خوف نہیں آتا، وہ وظیفے پوچھنے نہیں جاتا جی میں نے کوئی وظیفہ دسو، میں نے یہ پڑھنا ہے، میں وہ پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کتاب کے اندر سے پوچھیں گے، ہم بتائیں گے، کچھ بھی پوچھیں، میں نے اس کتاب سے پڑھ لیا، آپ پوچھیں مجھ سے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھا ہوگا، جس نے محنت نہیں کی ہوگی، وہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کوئی مشکل جگہ پوچھ لو جو میں نے پڑھی نہ ہو۔ تو بھائی قبر کا معاملہ بھی یہی ہے، ابھی وقت ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہیں، سانسیں جاری ہیں، توبہ کی قبولیت کا فرشتہ آوازیں دے رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کب تک؟ فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا جب تک روح نکل کے یہاں گلے تک نہ پہنچائے اس وقت تک توبہ کے لیے رب کی رحمت انتظار میں ہے۔ معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ توبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کسی نے دل دکھایا تو اسے معاف کر دو، دو فائدے ہوں گے، آخرت میں رب اجر بھی دے گا، ڈاکٹر کہتے ہیں دنیا میں تمہاری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ کہا جس کے اندر انتقام لینے کا جذبہ رہتا ہے نا کہ میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، وہ سارا دن اسی میں مصروف رہتے ہیں، اس کی صحت بگڑتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج دنیا ہے، آج وقت ہے، آج زندگی ہے، کوئی نہیں پتہ موت کب آئے گی، کوئی نہیں پتہ آخرت کب ہوگی، کوئی نہیں پتہ دنیا کب چھوڑ کے جائیں گے۔ اللہ کو بندہ راضی کرے۔ رب کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، نہ اس کے لیے کوئی لمبی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی لمبی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ دل ایک بار کہہ دے نا سچے دل سے، آپ کا دل یہ کہہ لے کہ غلطی کی ہے اللہ معافی دے دے، رب معافی دے دیتے۔ یہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھا کرو کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، معافی کیسے ملے گی؟ بھائی اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑھ کے، اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت سب چیز سے بڑھ کے ہے۔ تو اللہ کی رحمت پہ کیا امید، کیا نا امیدیاں ہیں یار اللہ کی۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، جو قرآن اور حدیث پڑھا ہے نا میں اس تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، روٹھی ماں کو منانا مشکل ہے، روٹھے خدا کو منانا اس سے زیادہ آسان ہے۔ کیوں؟ ماں پھر بھی انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ طے کرتا ہے، پھر کرے گا پھر نہیں کرے گا، ایک بار پہلے بھی تو نے کیا پھر معافی مانگ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ رب العزت کے ہاں یہ نہیں ہے، آپ ایک گناہ کی 70 بار بھی توبہ کر کے توڑ کے پھر توبہ کرو تو اللہ پچھلے گناہ کی توڑنے کی توبہ کا تانا نہیں دیتے، پہلے بھی توڑا تھا اب آ گیا، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کہتا ہے من یعمل سوءا، یہ آیت کسی نیکوکار کے لیے نہیں ہے، تہجد گزار کے لیے نہیں ہے،
شب بیدار کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ڈائریکٹ گناہ گار کے لیے، جس نے غلطیاں کر کر کے نا، ہو سکتا ہے اتنی عمر گزر گئی ہو کہ سر میں سفیدی اتر آئی ہو سکتا ہے قبر میں ٹانگیں اتر گئی ہو، یا ہو سکتا ہے ابھی جوان ہو لیکن گناہ گاری میں ہو، غفلت کی زندگی میں ہو، اللہ رب العزت کی ناراضگی کی زندگی میں ہو۔ یہ آیت اسے خطاب کر رہی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ۔ فرمایا من یعمل سوءا، دنیا میں کون ہے یار جس نے گناہ نہیں کیا، کوئی کر لیا، او یظلم نفسہ، گناہ کر کے اپنی جانوں کو تو نقصان کیا ہے، گناہ بھی کر لیا، اپنی جان کو نقصان بھی کر لیا، پھر کیا ہوا؟ ثم یستغفر اللہ، پھر ایک بار دل میں یہ بات آئی کہ یار غلط کیا، اللہ معافی دے دے، حقوق العباد غصب کیے تو تلافی کر لی، جس سے مال کھینچا دے دیا، دل دکھایا معافی مانگ لی، اور پھر اللہ سے کہا میرے مولا معافی دے دے۔ ثم یستغفر اللہ، اس میں نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا لفظ ہے، نہ رونے کی بات ہے، نہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ گناہ گار کا اپنے پروردگار سے ایک تعلق بتایا جا رہا ہے۔ کہا میرے مولا معافی دے دے، غلطی کر لی، لفظ دیکھیں قرآن کریم کے، کاش آپ عربی سمجھتے، میں کوشش کروں گا اسے اردو کے پیرائے میں اتار کے سمجھا پاؤں۔ یجد اللہ غفور الرحیمہ، لفظی ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائے گا۔ کیا مطلب؟ یجد اللہ، یہ وجدہ یجد، یہ وہاں لفظ بولا جاتا ہے جو کسی کے انتظار میں ہو، کہ ہم وہاں گئے، اسے میں نے اپنے انتظار میں پایا۔ یہ رب کی رحمت کی اس صفت کی بات ہے کہ جو گناہ گار پر گناہ کرنے کے باوجود، خطا کار پر خطا کے باوجود اس کی توبہ کے انتظار میں ہے، یہ ہے یجد۔ فرمایا یجد اللہ، وہ اللہ کو پائے گا، غفور الرحیمہ، غفور پر بات پوری ہو گئی تھی، رحیمہ کیوں فرمایا؟ غفور کا مطلب ہوتا ہے گناہ کو معاف کرنا، رحیم کا مطلب ہوتا ہے معاف کر کے اگلی زندگی پر تانا بھی نہ دینا اور رحمت رکھنا۔ 2 باتیں فرمائی، صرف غفور پہ بات نہیں، حالانکہ پوری ہو گئی تھی۔ یجد اللہ غفورا، فرمایا پچھلے گناہ کی معافی ملے گی، رحیمہ اگلی زندگی پر تمہارے اوپر رحمت کی بارش رب برسائے گا۔ آپ کعبۃ اللہ شریف جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے۔ ہر نماز میں دعائیں مانگے کرو، آج کل دجالی فتنوں کی وجہ سے راستے بڑے مشکل کیے گئے ہیں، بڑے مشکل۔ شاید اب کوئی وہ بندہ کعبۃ اللہ کو دیکھ نہ سکے جس کے پاس ٹچ موبائل نہ ہو، یہ جو ترتیبیں بن رہی ہیں، اور پھر اس میں انٹرنیٹ نہ ہو، پھر اس میں اس کا اجازت نامہ نہ ہو، وہ اندر جا کر دیکھے، یہ جو حالات بن رہے ہیں، بس اللہ پاک یہ راستے مسلمانوں کے لیے آسان فرما دے۔ کعبۃ اللہ شریف جائیں نا تو خانہ کعبہ کے غلاف پر یہی آیت تحریر ہے، یہی آیت، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، کہ جس نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا، خطا کر لی، نافرمانی کر لی، اور پھر اس کے دل میں آیا یار غلط کیا، کعبہ اللہ کا اعلان کر رہا ہے اللہ اسے مغفرت بھی دے گا، آئندہ زندگی پر رحمت بھی کرے۔ بڑا آسان ہے اللہ سے معافی لینا۔ تو آج کی گفتگو کا پیغام، میسج، سمری، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا محدود وقت ہے، چند سانسیں لے کر آئے ہیں، چند سانسیں۔ جس وقت میں بات شروع کر رہا تھا اور اب ختم کر رہا ہوں، قیامت آ سکتی ہے، یہ وقت دوبارہ ریورس نہیں ہو سکتا، وقت تو ایسے جا رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آج کل لوگ سال گرہ پہ خوش ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں سال گرہ کسے کہتے ہیں کہ ایک سال موت سے کم ہو گیا، اس پر تجھے رونا چاہیے، تو خوش ہو رہا ہے اس پر، کہ کیسی سال گرہ ہے؟ سال گرہ کا معنی یہ کہ سال گر گیا، خوش تو تب ہوتا جب ایک سال تیرا مزید بڑھ گیا، یہ تو کم ہو گیا۔ تو بھائی چند سانسیں لے کر آئے ہیں، ہم چند وقت لے کر آئے ہیں، اس وقت کو محدود کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں،
ورنہ اللہ کل قیامت میں پوچھیں گے میں نے زندگی کی نعمت دی تھی تو نے اس کی قدر کیا کی؟ جب تک جواب نہیں دے پاؤ گے اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کے قدم زمین میں گاڑ دیے جائیں گے، ہل نہیں سکیں گے۔ اس جواب کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، دنیا میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، ذرا آپ توجہ سے سننا۔ میں یہاں جمعہ کے خطبہ میں رات میں اٹک سے آیا ہوں، میں نے تقریباً کوئی 11 بجے شاید میں اسلام آباد سے نکل رہا تھا۔ میں صرف اس اعلان کے لیے کہ جمعہ آج میں خود پڑھاؤں اور عوام کو ایک بات سمجھاؤں، اور آپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے واسطے سے پوری دنیا تک۔ ہمارا ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، دین کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ سازشیں پچھلے کچھ عرصے شروع تھی کہ ایک ایسا بل لایا جائے جس پر کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب وہ بل پہلے سندھ اسمبلی میں آیا، اس پر آواز اٹھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے، پھر رک گیا، تمام علماء نے آواز اٹھی۔ اب ہماری وفاقی اسمبلی میں آ گئی، اور وہ بل کیا ہے، اس بل کے مندرجات کیا ہیں؟ ابھی بل پاس نہیں ہے، ابھی زیر غور ہے۔ وہ بل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ترغیب دے دی نا بھائی کلمہ پڑھ لے، تو اس کو 90 دن کی مہلت دیں گے۔ اس 90 دن میں اسے پچھلے مذہب والے اپنے مسائل، فضائل، دلائل بتائیں گے، اور 90 دن کے بعد اس نے کہہ دیا میں اپنا غلط مذہب نہیں چھوڑتا، تو جس نے اسے تبلیغ کی تھی نا کہ تو اسلام لے آ، اس کو 5 سال جیل دے دی جائے گی۔ لو جی، مجھے بتائیں اور کچھ بچا؟ اس کا مطلب ہے ہم اسلام کی دعوت کہتے ہیں جی 18 سال سے بڑی عمر کا بندہ کلمہ پڑھے، 18 سال سے کم والے کو کلمہ پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کس نے کہا؟ اسلام میں تو ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جنگ کے لیے آنے لگے، جہاد کے لیے آنے لگے، تو اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کی عمریں دیکھی، کہا تم تو چھوٹے ہو، میں تمہیں جہاد میں نہیں لے جا سکتا۔ کہا ہم تو بڑے تگڑے ہیں۔ ایک کی اجازت مل چکی تھی اس کی جسم کی ہاڈی باڈی کی وجہ سے، دوسرے کو اجازت نہیں مل رہی تھی، وہ 18 سے کم تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس کے ساتھ کشتی کرا دیں، اگر میں نے اس کو چت گرا دیا تو مجھے لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں تو کشتی کر۔ وہ کشتی کرنے لگا تو جو بندہ اجازت لے چکا تھا نا، اس کے کان میں اس دوسرے بچے نے کہا کہ یار تو گر جانا، گر جا، تیری کمر لگے گی، تجھے تو ویسے اجازت ہے، مجھے بھی حضور کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، اس نے اسے گرا دیا۔ ان دونوں صحابہ بچوں کو اجازت ملی ہے۔ پیغمبر اسلام تو اسلام کے اوپر یوں بچوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم حضور کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ملک کو معرض وجود میں لا کر یہ مکالہ سملی کھڑو تھے۔ میرے دوستو، میرے خیال میں کوئی جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے نا، وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے اس بل کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی کوئی ہمارے اہلیان پاکستان میں کسی مسلمان نے اس کی حمایت میں بات کی ہو۔ یہ ہماری سرکار کو میرے خیال میں باہر سے بل ملا ہے، پڑھے بغیر، سوچے بغیر اس کو نافذ کرنے کی بات ہے۔ بھئی اسے اسلامیان پاکستان قبول نہیں کریں گے۔ آپ قبول کرتے کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں نا۔ آپ مجھے آپ کو یہ بل قبول ہے؟ اس بل کو پاس ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے ذریعے بھی ایک بات کر رہا ہوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر اس شخص کو جو قلم کار ہے، قلم سے لکھنا جانتا ہے، زبان سے بولنا جانتا ہے، استاذ ہے، صحافی ہے، خطیب ہے، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ اس پر آگاہی دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی۔ اسلام سچا مذہب ہے، جب یہ طے ہے تو اس کی دعوت دینا جرم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ بندہ سوچ بچار کرے، سب کچھ کرے، وہ نہ مانے نا۔ ہم نے کون سا ڈنڈا اٹھایا ہے کہ کوئی عیسائی کلمہ پڑھ لے؟ ہم نے کون سا اس کے گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھوانے کا ہمیں کوئی زیادہ شوق ہے؟ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن ہم دعوت دینے کے بعد 5 سال جیل میں جائیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کیسا معاملہ ہے؟ کلمہ پڑھوانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی جلدی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول سفر پہ اونٹنی پر سوار ہے اور قافلہ جا رہا ہے، راستے سے دھول اڑتی ہوئی آئی تو حضور نے قافلے کو روک دیا،
دھول اڑتی اس زمانے کا معنی یہ تھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے۔ ایک شخص آیا، بہت جلدی میں تھا، انہوں نے کہا مدینہ کا راستہ کہاں ہے، کس طرف سے مدینہ کا راستہ جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کرتے ہیں مدینہ جا کر؟ انہوں نے کہا جی مجھے مدینہ کا راستہ بتائیں، بڑا جلدی۔ وہ کہا بتا تو صحیح۔ تو اس نے دیکھا بندے ان کے ساتھ ہیں، بڑا باوجاہت انسان ہے، بڑا آدمی ہے، جانتا تو نہیں تھا شکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن چہرہ انور پر ایک روب کا عالم بھی تو تھا۔ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے وہاں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کی ہے، اور ان کا اعلان یہ ہے کہ کوئی گناہ گار معافی تلافی کر لے تو اسے اللہ جنت دے دے گا، تو مجھے بڑی جلدی ہے، میں اس کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ حضور پاک اپنی سواری پہ ہیں، وہ اپنی سواری پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا مطلوب، تیرا مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اچھا آپ کا اعلان ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ الاسلام یہدی بما کان قبلہ، کلمہ پڑھ لے گا پچھلے سارے گناہ معافی کی اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ذرا سواری سے نیچے اترو، تھوڑا پانی پی لو، تعارف کرا لو، اپنے مذہب پہ غور و خوض کر لو، کہیں کوئی دلیل رہ تو نہیں گئی۔ فرمایا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ میرے دوستو اس سے سمجھ آتا ہے التعلیم علی الدابہ، اسلام کی تعلیم دینا ہے تو ابھی سواری سے اترنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہاں پتہ نہیں 90 دن یہ دن وہ دن، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، اور ہوش کے ناخن لو۔ ہم اپنے حکومتی وزراء اور مشیرین کو کہتے ہیں تم نے کلمہ نہیں پڑھا یار، تم نے کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں نہیں جانا۔ یہ آج کی حکومت اور کل کے معاملات پچھلی حکومتوں سے سبق لے لیں۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو آج کی سلامی کل کی کہیں معاملات کی خرابیاں نہ ہو جائیں، اور پھر دنیا کی بربادیوں تو چھوڑو، آخرت میں قبر میں خدا کا سامنا، فرشتوں کا سامنا، ہم ایسے بل پر لعنت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسا بل ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہوگی۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے گی، اور اگر تبلیغ پر ہی پابندی ہو جائے تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ یہ جو حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو میری بات سن رہا ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ تم اس فرمان پہ پابندی لگا رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے پاک پیغمبر میں نے تمہیں سچا دین اس لیے دیا ہے کہ تو ہر جھوٹے دین پر اس کو غالب کر دے۔ اس پر پابندی لگا رہے ہو بھائی، اس پر پابندی لگے گی بھی نہیں، اور جس نے لگانے کی کوشش کی پھر اس نے اپنا حشر بھی اللہ کے دربار میں دیکھ لینا ہے۔ اس لیے ہماری آواز، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے ہر بل کو ختم کیا جائے، اور اسلام اور اسلام کی تبلیغ کی کھلے عام اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔